جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ جاوید اختر چونکہ ملحد ہے اور اس کا باپ جان نثار اختر بھی ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، تو جب جاوید اختر پیدا ہوا تو اس کے باپ نے اس کے کان میں کیا چیز پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جاوید اختر ملحد جس نے ابھی مفتی شمائل ندوی صاحب کے ساتھ خدا کا وجود ہے یا نہیں اس کے اوپر مناظرہ کیا اور ایک شکست فاش اس کو ہوئی، آج اس کے متعلق کچھ بہت ہی اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ اصل میں ہے کون، یہ کہاں پیدا ہوا۔ جب بچہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اس کے باپ، چونکہ اس کا باپ بھی ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے جاوید اختر کے کان میں کیا چیز پڑی، یہ بہت اہم معلومات ہے۔ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں گا ہندوستان کے مشہور و معروف مفتی اور بزرگ جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، یہ ان کا کیا لگتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس سے پہلے میری گزارش ہے مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ علامہ مفتی فضل حق خیر آبادی، اکثر لوگوں نے ان کا نام سنا ہوا ہوگا، بہت بزرگ تھے، اللہ والے تھے اور جانی مانی شخصیت تھی یہ ہندوستان کی۔ انگریز کے خلاف جب 1857 میں بغاوت ہوئی، سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، یہی مفتی فضل خیر آبادی تھے۔ تو یہ ان کا کیا لگتا ہے جاوید اختر ملحد جو خدا کو نہیں مانتا۔ تو ناظرین و سامعین، ان کی ایک بیٹی تھی مفتی فضل حق خیر آبادی کی، جس کا نام تھا بی بی سعید النساء۔ ان کا رشتہ ہوا مولوی احمد حسن صاحب سے۔ مولوی احمد حسن اور بی بی سعید النساء، ان کے پھر آگے دو بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام ہے مزمل خیر آبادی اور دوسرے کا نام ہے مزتر خیر آبادی۔ اصل نام ان کا تھا افتخار حسین۔ مزتر خیر آبادی کا اصل نام افتخار حسین تھا۔ اس بیٹے سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا جان نثار اختر، جو کہ اس جاوید اختر کا والد تھا۔ یہ جان نثار اختر سے پہلے تک سلسلہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب یہ جان نثار اختر آیا تو یہ انگریز کا پٹھو بنا، یہ کمیونسٹ بن گیا اور پھر یہ خدا کا باغی ہو گیا، خدا کا منکر ہو گیا، خدا کے وجود کا منکر ہو گیا۔ تو اس کے گھر یہ بیٹا پیدا ہوا جاوید اختر، جس نے بھی خدا کا انکار کیا اور خدا کی ذات کا انکار کیا۔ تو یہ اس کا ایک سلسلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جاوید اختر ہے، جب یہ ہسپتال میں پیدا ہوا، ہندوستان کے شہر گوالیار کے ایک ہسپتال میں یہ پیدا ہوا 17 جنوری 1945 میں۔ تو اس وقت ان کے دوست احباب، جو ان کا والد تھا، ان کے دوست احباب جان نثار اختر کے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو خدا کو نہیں مانتے، جو خدا کو مانتے ہیں وہ اپنے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہی دوستوں میں سے ایک دوست کے ہاتھ میں میرے والد نے کچھ دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس دوست کے ہاتھ میں مارکس کا کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا، تو میرے والد نے وہ لیا اور وہ میرے کان میں پڑھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یعنی دنیا کے کارکنوں متحد ہو جاؤ، تمہارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اپنی زنجیروں کے۔ تو جاوید اختر کہتا ہے جب میرے والد کے دوست مجھے دیکھنے آئے تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھو گے؟ انہوں نے ہی میرے والد کو یاد دلایا کہ جب انہوں نے میری ماں سے شادی کی تھی تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، تو اس نظم کے اندر ایک مصرع تھا، لمحہ لمحہ کسی جادو کا فسانہ ہوگا تو کیوں نہ اس لڑکے کا نام جادو رکھ دیا جائے۔ بالی ووڈ کے معروف نغمہ نگار رائٹر جاوید اختر کی والدہ کو خط لکھنے کا بہت شوق تھا، وہ تقریباً روزانہ خط لکھتی تھی اپنے شوہر جان نثار اختر کو لکھے۔ ایک خط میں انہوں نے جاوید کے بارے میں لکھا تھا، جادو کے حالات سنانے کے نہیں ہیں، بس دیکھ سکتے ہو، وہ باتیں تو بے تحاشا بناتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا دادا کون ہے تو جواب ملتا ہے اسٹالن
اور تمہارے چچا کا نام غالب بتاتا ہے۔ جاوید اختر لکھتے ہیں کہ میرے والدین کی شادی کو 9 سال ہوئے تھے اور اس میں سے زیادہ تر وقت وہ جدا جدا ہی رہے۔ جاوید اختر خود کو ملحد کہتے ہیں، یعنی وہ خدا، وحی، جنت، جہنم جیسے عقائد کو نہیں مانتے۔ اس کے باوجود جب وہ مذہب یا جہنم جیسے موضوعات پر تبصرہ کرتے ہیں تو یہ تضاد عجیب معلوم ہوتا ہے۔